وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ابھی تک آپ نے مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، نظر اپنے عیبوں پہ ہو جس کی ہر دم، نظر اپنے عیبوں پہ ہو جس کی ہر دم، بھلا سمجھے کیسے کسی کو وہ کمتر۔ غیبت معاشرے کا ایک بدترین ناسور ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ آج ہماری کوئی مجلس، کوئی محفل الا ماشاء اللہ غیبتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ جب بھی دو چار لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو کسی نہ کسی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں اتنا مزہ آنے لگتا ہے کہ وقت کا احساس بھی نہیں ہوتا، گھنٹوں منٹوں میں گزر جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ مَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ کوئی اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کو پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرات صحابہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگے، کیف الغیبۃ اشد من الزنا، اے اللہ کے نبی کیسے غیبت کا گناہ زنا سے بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے اور زنا کرنے کے بعد اپنے کیے ہوئے عمل پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے زنا جیسے بڑے اور سنگین گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کی ہم نے غیبت کی ہے، جب تک جا کے اس سے معافی تلافی نہیں کریں گے اس وقت تک یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ زنا کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، چاہے تو اللہ معاف فرما دے، اور غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جس کی ہم نے غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہ کر دے اس وقت تک وہ غیبت کا گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ ذرا ہم سوچیں، محاسبہ کریں، کتنی محفلوں میں، کتنی مجلسوں میں کتنوں کی ہم غیبت کر دیتے ہیں، برائیاں بیان کر دیتے ہیں، اور ہم کو اس میں بہت مزہ آنے لگتا ہے اور وقت کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ معاشرے کا ایک بدترین ناسور ہے۔ کتاب میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے تھے، تو وہاں سے شیطان کا گزر ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شیطان سے پوچھے کہ تم کئی گدھے لے کے جا رہے ہو، یہ کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اس پر کچھ مال بھی ہے؟ تو وہ شیطان کہنے لگا کہ میں تجارت کے لیے یہ گدھوں پہ مال لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے ذرا یہ بتاؤ
پہلے گدھے پر کیا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ پہلے گدھے پہ حسد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھے کہ اس حسد کو کون خریدیں گے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ اس حسد کو امت محمدیہ کا اہل علم طبقہ خریدے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھے کہ دوسرے گدھے پہ کیا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ دوسرے گدھے پہ عداوت ہے، اس کو کون خریدیں گے؟ تو اس نے کہا کہ اس کو امت محمدیہ کے سرمایہ دار، مالدار اور صاحب ثروت حضرات اس کو خریدیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھے کہ تیسرے گدھے پہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تیسرے گدھے پہ جھوٹ ہے، اس کو کون خریدیں گے؟ اس کو امت محمدیہ کے تاجر خریدیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آخری سوال یہ کیے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ یہ آخری گدھے پہ کیا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ اس پہ غیبت ہے، اس کو کون خریدیں گے؟ امت محمدیہ کی عورتیں اس کو خریدیں گے۔ میرے دوستو، یہ غیبت میں جہاں مرد مبتلا ہیں وہیں پر عورتیں بھی اس غیبت جیسے سنگین گناہ میں کثرت کے ساتھ ملوث ہیں۔ جہاں دو عورتیں جمع ہو جاتی ہیں وہاں تیسرے کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہا ہے اگر سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے تو میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن دو عورتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں اور تیسرے کی غیبت نہ کریں، میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال یہ بات مبالغے پر ہے۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو اللہ والی ہوتی ہیں، خدا ترس ہوتی ہیں اور نمازوں کا، روزوں کا، ذکر کا، یاد خداوندی کا، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرتی ہیں، لیکن ایک عمومی مزاج ایسا بن گیا ہے کہ خواتین بھی غیبت جیسے سنگین گناہ میں ملوث ہیں، اور وہیں پر مرد حضرات بھی ان کی کوئی محفل، کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت جیسے خطرناک گناہ سے، سنگین گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔